بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، بلوچستان میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا اور یہ خوفناک حقائق ہیں اس کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بلوچستان کا ایک وسطی ضلع ہے سوراب، یہاں پہ ایک ہولناک واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پہ سویلینز جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ جو انفارمیشن مقامی میڈیا سے آ رہی ہے یا قاسم سوری صاحب نے بتائی یا دیگر کچھ لوگوں نے جو بلوچستان سے جن کا تعلق ہے انہوں نے بتائی، اس انفارمیشن کے مطابق پاکستان فورسز کی جانب سے ایک فضائی حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں جو لوگ جاں بحق ہوئے ان میں 9 بچے، 7 خواتین اور 12 مرد شامل ہیں، اور ان میں بچے جو ہیں وہ دودھ پیتے بچے بھی ہیں، بہت چھوٹے بچے ہیں۔ اگر آپ یہ تصاویر اور ویڈیوز میں آپ کو دکھا پاتا تو آپ کا دل دہل جاتا۔ یہ بڑا خوفناک انسیڈنٹ ہے، بڑے ہولناک مناظر ہیں جو اس کے میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ بڑے تکلیف دہ مناظر ہیں۔ اس میں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ موقف کس کا کیا ہے اور یہ کیا کیوں گیا اور یہ وجہ کیا بنی۔ دیکھیں، اس میں جو ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ تو وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ہے۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ سوراب میں 18 دہشت گردوں کا خاتمہ قابل تحسین ہے، واقعے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دلی افسوس ہے۔ اور جو یہ بات کی پہلے سرفراز بگٹی نے، اس میں انہوں نے ایک الگ طرح کا سٹیٹمنٹ دیا، لیکن پھر جب ڈی جی آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ آیا وہ کسی اور طرح کا آیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سوراب میں بارودی مواد سے بھری ہوئی گاڑی تیار کی جا رہی تھی اور یہ دھماکے سے تباہ ہو گئی گاڑی، اور اس میں 8 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، علاقے میں موجود 3 شہری بھی جاں بحق ہو گئے۔ اب یہ وہ ابتدائی اطلاعات ہیں جو الگ الگ ذرائع سے دی گئی ہیں، لیکن جو نمبرز آ رہے ہیں وہ 28 لوگ ہیں جو اب تک جاں بحق ہوئے ہیں، 17 لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور عوام بڑی تعداد میں نکل کر بیٹھ گئی ہے لاشیں رکھ کر سوراب روڈ کے اوپر۔ وہاں پہ سوراب کے علاقے میں جو مین روڈ ہے اسے سوراب مین چوک کہتے ہیں، وہاں پہ لاشیں رکھ کر لوگ بیٹھ گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے وہاں پہ، بلوچستان کی حکومت نے اور سیکیورٹی فورسز نے کرفیو نافذ کر دیا ہے، اور وہاں ساری رات اب کرفیو رہتا ہے۔ لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور اس معاملے کو دبانے اور چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ 15 اگست تک یہ کرفیو جاری رہے، جب تک کہ 14 اگست کے پروگرام نہیں ہو جاتے۔ اب یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ 28 پاکستانی شہری جو بلوچستان سے ہیں وہ شہید ہوئے، ان میں 9 بچے، 7 خواتین اور 12 سویلین مرد شامل ہیں۔ اب اس میں پہلے کچھ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے قریب صحافی ہیں انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ کواد کاپٹر کے ذریعے سے دہشت گردوں پہ حملہ کیا گیا، اور اس حملے کے نتیجے میں کچھ سویلین بھی مارے گئے۔ تفصیلات ابھی آ رہی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک الگ طرح کا موقف دیا کہ وہ خود ہی دھماکہ ہو گیا، وہ خود کش بمبار والی گاڑی تیار کر رہے تھے، جبکہ جو سرفراز بگٹی ہیں انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا کہ جناب یہ تو سیکیورٹی فورسز نے کوئی آپریشن کیا اور بڑا زبردست آپریشن کیا۔ تو ایکچولی یہ ہوا کیا، جو مقامی لوگ یہ بتاتے ہیں اور جو مقامی سیاستدان ہیں ان سب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جیٹ طیاروں کے ساتھ حملہ کیا گیا اور یہاں پہ بمباری ہوئی، اس کے نتیجے میں اتنے بڑے پیمانے پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں سڑک پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے ہولناک مناظر ہیں۔ میں نے اس طرح کے مناظر غزہ میں دیکھے تھے، یعنی وہ ایگزیکٹلی مجھے ویسا ہی دکھائی دے رہا تھا، مٹی سے ہٹے ہوئے جسم، اور بہت۔ اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ درد کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ غزہ کے ملبے میں دبے معصوم خواب ہوں یا بلوچستان کی وادیوں، گھروں، چوک چوراہوں، جھونپڑیوں میں بکھری ہوئی لاشیں، درد ہر جگہ ایک ہی زبان بولتا ہے۔ کسی ماں کی گود اجڑتی ہے، کسی بہن کی آنکھ اپنے پیارے کی راہ تکتی رہتی ہے، اور کسی کے بچے کے ہاتھ میں کھلونے کی بجائے خوف رہ جاتا ہے۔ یہ صرف گھروں کے اجڑنے کا دکھ نہیں ہے، یہ انسانیت کے زخمی ہونے کا نوحہ ہے۔ کاش دنیا ان آنسوؤں کی آواز سن سکے، کاش ہر مظلوم کے لیے امن، انصاف اور جینے کا حق صرف ایک خواب نہ رہے۔ جو ثناء اللہ بلوچ ہیں، سینیٹر بلوچستان سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ایم پی اے بھی رہے، سینیٹر بھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سوراب کے المناک واقعے پر شدید رد عمل کا انہوں نے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کو ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے سوال کرنا چاہیے کہ آخر اپنے ہی شہریوں کے خلاف جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کے استعمال کی نوبت کیوں آ رہی ہے۔ اب یہ وہاں کے ذمہ داران کہہ رہے ہیں، اہم ترین لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فضائی حملہ کیا گیا جیٹ طیاروں یا ہیلی کاپٹروں سے،
جس کے نتیجے میں سویلینز کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا ریاست اپنے ہی لوگوں سے مسلسل دستوں گریبان رہنے کی بجائے اعتماد کا رشتہ قائم کرے اور چیک پوسٹوں، بندوقوں اور نگرانی پر انحصار کم کرے۔ سراب واقعے کو کسی بیانیے کے ذریعے چھپانے کی بجائے اعلیٰ سطح پر تحقیقات کروائی جائیں اور حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین کے زخموں پر نمک پاشی کے بجائے واقعے کی شفاف تحقیقات ضروری ہیں۔ یہ جناب ثناء اللہ بلوچ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ بلوچستان یکجہتی کمیٹی جو مہرنگ بلوچ ہیں جن کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، ان کی جو پارٹی ہے یا بلوچستان یکجہتی کمیٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بلوچ عوامی آبادیوں پر بمباری کرنا اور پھر شہید ہونے والوں کو دہشت گرد کہنا انتہائی شرمناک عمل ہے۔ غیر سنجیدہ بیانات سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ 4 سالہ معصوم بچوں کے جنازوں پر ریاستی اداروں کو ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہے۔ سوراب گدر میں پیش آنے والا واقعہ روح کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ ہے۔ خون آلود کفن سڑک پر احتجاج کرنے پہنچے تو پورا ریاستی میڈیا بیانیہ گھڑنے کے لیے انہیں دہشت گرد قرار دے رہا ہے۔ یہ بچے تو دہشت گرد نہیں ہو سکتے نا، خواتین تو دہشت گرد نہیں ہو سکتی۔ ایک چھوٹا بچہ بہت معصوم جو صحیح طرح سے چلتا بھی نہیں ہے وہ کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ ایک اتنا چھوٹا بچہ جو کبھی اسکول بھی نہیں گیا وہ کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ ایک عورت جو اپنے گھر کے اندر رہتی ہے، چادر اور چار دیواری کے اندر رہتی ہے، اپنے گھر کے کام نمٹاتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، وہ کیسے دہشت گرد ہو سکتی ہے؟ ایک عام آدمی جس کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے سے فرصت نہیں ہے وہ کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ پاکستان کا میڈیا اس کے اوپر ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے، ایک جملہ پاکستان کا میڈیا اس کے اوپر نہیں بول رہا، کوئی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا، سوشل میڈیا بھی زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کر رہا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے جتنے بھی ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے دوست ہیں وہ تمام اس واقعے کو رپورٹ کریں، سوشل میڈیا پہ اس کو زیادہ سے زیادہ اٹھائیں تاکہ آئندہ کے لیے ایسے قتل عام سے پہلے 10 دفعہ سوچا جائے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے اس واقعے کو الگ الگ طرح سے بیان کیا جس سے اس بات کو کلیئر کیا جا سکتا ہے کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگ لاشیں سڑک پر رکھ کے بیٹھے ہیں تو وہاں پہ کرفیو لگا دیا گیا کہ وہاں پہ اب کوئی جائے گا ہی نہیں، ہم کسی کو وہاں پہ جانے ہی نہیں دیں گے۔ ناظرین یہ آپ دیکھیں نا اسحاق ڈار کا سٹیٹمنٹ، ایک افسوسناک انسیڈنٹ ہوا بحیرہ احمر میں جس کو ریڈ سی کہتے ہیں آپ، جہاں پہ حوثی حملہ کر دیتے ہیں ان بحری جہازوں کے اوپر جو سعودی عرب سے نکلتے ہیں۔ تو اسحاق ڈار اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑی تشویش ہے مجھے اس حملے پہ، معلومات کے مطابق 3 پاکستانی شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں جبکہ ایک زخمی ہوا ہے۔ ہم غمزدہ خاندانوں سے دلی تعزیت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پاکستان غیر جنگجو تجارتی جہاز پر حوثی حملے کی شدید مذمت کرتا ہے، بے گناہ انسانوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ دیکھیں حوثیوں سے اب پاکستان نے لڑائی کرنی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، وہ اس لیے کہ سعودی عرب کی حوثیوں کے ساتھ لڑائی ہے اور پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، اور حوثیوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، لہٰذا حوثیوں کے ساتھ تو اب لڑائی کرنی ہے پاکستان کو، یہ ہم سب کو آئیڈیا ہے۔ تو وہاں اسحاق ڈار صاحب کو نظر آ گیا، پاکستان کے وزیر خارجہ کو، کہ وہاں 3 پاکستانی شہید ہوئے، لیکن یہ جو 28 پاکستانی جاں بحق ہوئے جن میں بچے اور خواتین بھی ہیں یہ ان کو نظر نہیں آیا، کیونکہ یہاں پہ جو ہتھیار استعمال کیا وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا۔ بی این پی اختر مینگل صاحب کی جو پارٹی ہے اس نے 16 تاریخ کو پورے بلوچستان میں ہڑتال کا اعلان کیا اس واقعے کے خلاف، جبکہ بی وائی سی نے، بلوچستان یکجہتی کمیٹی نے، آج کے دن میں احتجاج کا اور بلوچستان کے اندر بھرپور احتجاج کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اب ناظرین یہ ہے وہ افسوسناک خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی بلوچستان سے۔ آج کا دن ویسے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ اس لیے اہم ہے آج کا دن کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کے لیے آج سہیل آفریدی نے اور پارلیمنٹیرینز نے سب نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ سارے کے سارے آج جائیں گے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے اور ان سے ملاقات کی کوشش کریں گے، اور اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تو اس کے بعد پھر وہاں پہ وہ مزاحمت کریں گے، اور جو اعلان کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ پورے پاکستان کو پھر ہم بند کریں گے رات کے وقت، اور پاکستان کے ہر چوک میں احتجاج کیا جائے گا، ہر چوک میں ڈی چوک بنایا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو آج ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں، اور اگر اجازت دی جاتی ہے تو جیل سے کیا خبر نکلتی ہے، اگر اجازت نہیں دی جاتی تو کیا اپنے وعدے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف رات کو پورا زور لگا کے پاکستان بھر کے اندر احتجاجی ایک حکمت عملی اپنا سکتی ہے؟
یہ چیزیں بھی ہمیں ابھی نظر آ جائیں گی تھوڑی دیر میں. جو نام دیے گئے ملاقات کے لیے اس میں پہلا نام ہے سہیل آفریدی کا, دوسرا شاہد کٹک کا, تیسرا مینا خان کا, چوتھا نام ہے شفیع جان کا, پانچواں شفقت ایاز کا, اور چھٹا نام ہے عبدالسلام افریدی کا. یہ ناظرین 6 نام دیے گئے ہیں کیونکہ عدالت کا حکم تھا کہ 6 لوگ مل سکیں گے عمران خان صاحب کو ہر جمعرات کو. تو یہ 6 نام دے دیے گئے ہیں جو عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے جائیں گے. ایک اور اعلان کیا سہیل آفریدی نے جو بڑا امپورٹنٹ ہے میری نظر میں. وہ اعلان انہوں نے یہ کیا کہ اب تک جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں عمران خان رہائی امن فورس کے پلیٹ فارم پہ, جو نوجوانوں نے اپنی رجسٹریشن کروائی ہے, اب تک 5,30,000 نوجوان اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں عمران خان رہائی امن فورس میں. اگر تو اس میں 5,30,000 نوجوان شامل ہو گئے ہیں تو یہ تو تعداد ٹھیک طریقے سے بڑھ رہی ہے, کیونکہ کچھ دنوں پہلے تک بتایا گیا تھا کہ 60,000 نوجوان ہیں. اب اگر ہفتے ڈیڑھ کے بعد یہ 5,30,000 ہے تو پھر تو امید کی جا سکتی ہے کہ 27 سپتمبر آنے تک ان کی تعداد 20-25 لاکھ تک بھی ہو سکتی ہے. اور اتنے بڑے پیمانے پہ اگر نوجوان رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ نکلتے ہیں باری باری احتجاج کرنے کے لیے اور وہ ایک آرگنائز طریقے سے چلتے ہیں تو پھر تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی. دیکھیں آزاد کشمیر میں جو لوگ ہیں ان کی تعداد کو بہت بڑی نہیں ہے, یعنی ان کی ویسے ہی آبادی بہت کم ہے, 45 لاکھ کی ٹوٹل آبادی ہے, اس میں سے بھی صرف ایک علاقے کے لوگ ہیں مختلف ایریاز سے آ کے, وہ ایک جگہ پہ 10-15 ہزار لوگ ہیں, ایک جگہ پہ 20,000 لوگ ہیں, وہ جو الگ الگ جگہوں پہ وہ احتجاج کرتے ہیں. تو وہ ٹوٹل 50-60 ہزار لوگوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے. زیادہ ہوتے ہیں تو وہ بہت بڑی تعداد میں بھی ہو جاتے ہیں, لیکن جب وہ کم ہوتے ہیں تو پھر بھی وہ 20-25 ہزار لوگ تو رہتے ہیں, 10 ہزار تو رہتے ہی ہیں ایک آدھی جگہ پہ. تو انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی. اگر پاکستان تحریک انصاف واقعی میں لاکھوں نوجوان اکٹھے کر پائے تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے واقعی مصیبت بن جائے گی جس سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہوگا. بلوچستان کی ناظرین ہم بات کر رہے تھے نا, یہ دیکھیں ایک اور خبر بلوچستان سے. یہ خبر دیکھیں, آپ اپنا سر پیٹیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں. یہ دیکھیں آپ, یہ ایک بزرگ ہیں, یہ آپ کو نظر آئیں گے اس تصویر میں. یہ دیکھیں ان کو لوگ ہاتھ میں لا رہے ہیں, چھوٹی سی ویڈیو ہے, یہ ذرا دیکھ لیں آپ. ان کی عمر 70 سال ہے. یہ گورنر ہیں بلوچستان کے شیخ جعفر خان مندوخیل. شیخ جعفر خان مندوخیل صاحب جو ہیں یہ 70 سال ان کی عمر ہے, بلوچستان کے یہ گورنر ہیں. اور اقوام متحدہ میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس کانفرنس کا نام ہے یوتھ اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمٹ 2026. یعنی 2026 کا جو سمٹ ہو رہا ہے نوجوانوں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر, اس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے اقوام متحدہ میں بھجوایا گیا کسے, 70 سالہ گورنر بلوچستان کو. ہے نا مزے کی بات. پورے پاکستان میں کوئی نوجوان نہیں ملا جو یوتھ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے اقوام متحدہ میں جا کر نمائندگی کرتا پاکستان کی. جو پروگرام ہے وہ یوتھ کا ہے اور 70 سالہ بابا جی گئے ہوئے گورنر صاحب, کیونکہ انہیں سیر کرانا مقصد تھا. تو ناظرین نے ایسے یہ بندر بانٹ کی ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے نا کبھی صحیح بندے کو صحیح کام پہ آنے ہی نہیں دیا. جان بوجھ کر انہوں نے ہمیشہ یہ کیا. انہوں نے کہا ٹھیک بندہ ٹھیک جگہ پہ آئے گا, وہ لگے گا, وہ سوال کرے گا, وہ پوچھے گا یہ کیوں کرتے ہیں, وہ کیوں کرتے ہیں, وہ کیوں کرتے ہیں, ہم کیا جواب دیں گے. وہ کہتے ہیں اٹھاؤ نالائق آدمی کو لگاؤ, جس بندے کا جو کام ہے اس سے نہیں کروانا, کسی اور بندے سے کرواؤ تاکہ کوئی سوال ہی نہ کرے, پوچھے ہی نہ کہ غلط کیا اور صحیح کیا. 70 سال کے بابے کو اٹھا کے بھیج دیا, اور بھیج دیا کہاں پہ, یوتھ اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سمٹ ہے 2026 کا, اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ, دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ بھیج دیا, اور وہ بھی منہ اٹھا کے چل دیے. ان کو بھی شرم نہیں آئی کہ میں کہاں جا رہا ہوں. یہ ہے جناب پاکستان کے اندر اور بلوچستان کے اندر صورتحال. ناظرین یہ ایک اور انسیڈنٹ ہوا, عامر مغل صاحب کے گھر کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا ہے. عامر مغل جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں میں سے ایک ہیں, اور یہ بڑی مشکلات میں ہے. میں ان کے بارے میں ذاتی طور پہ بہت ساری ایسی چیزیں جانتا ہوں کہ انہوں نے بہت مشکلات دیکھی ہیں, بہت زیادہ, لیکن یہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئی. ان کی بڑی کامیابی ہے. انہیں گرفتار کرنے کے لیے کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا, ان کے ذریعے سے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن عامر مغل نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ میں نے گرفتار نہیں ہونا, میں نے ناک میں دم کر کے رہنا. اب جب بھی کبھی اسلام آباد آنے کا یا احتجاج کرنے کا کوئی اعلان ہوتا ہے نا, تو ساری ایجنسیاں لگ جاتی ہیں اس چکر میں کہ عامر مغل کو پکڑ لو, کیونکہ یہ اسلام آباد کا سب سے ایکٹیو لوگوں میں سے ایک آدمی ہے.
اسلام آباد کے اندر جب بھی احتجاج ہوتا ہے نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، اس میں ایک بڑا کردار عامر مغل کا بھی ہوتا ہے. بہت سارے اور لوگ بھی کام کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں باقی لوگ کام نہیں کرتے، لیکن عامر مغل کا باقاعدہ ہر مرتبہ رول ہوتا ہے اور وہ اثر ڈالتا ہے، وہ فرق پیدا کرتا ہے. اس لیے ان کی خواہش ہے کہ ہر حال میں اس سے پہلے کہ احتجاج شروع ہو عامر مغل کو کسی طرح گرفتار کر کے اندر ڈال دیا جائے، اس کو نیوٹرلائز کر دیا جائے. جناب ان کے گھر کے اوپر ریڈ مارا اور ان کے صوفے کی گدیاں اکھاڑ دیں، کرسیاں اور دروازے توڑ دیے، فریج کھول دیا وہ بھی توڑ دیا، شیشے توڑ دیے. یعنی عامر مغل کی شیشوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے یا گدیوں کے بیچ میں چھپا ہوا ہے. یہ چیزیں آپ کیوں توڑتے ہیں؟ یہ چیزیں پتہ کیوں توڑتے ہیں؟ صوفے توڑتے ہیں، فرنیچر توڑتے ہیں، میزیں توڑتے ہیں، فریج توڑتے ہیں، گھر کے شیشے باقی چیزیں اسکرینز توڑ دیتے ہیں. کیوں توڑتے ہیں پتہ ہے؟ یہ اس لیے توڑتے ہیں تاکہ اگلے بندے کا اتنا نقصان ہو جائے کہ وہ ڈر جائے اور وہ پیچھے ہٹ جائے اس لڑائی سے. کیونکہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں نا زیادہ تر. عامر مغل بھی مڈل کلاس کا آدمی ہے، کوئی بہت امیر آدمی تو نہیں ہے. تو اب یہ جو نقصان ہوا ہے بیچارہ کیسے بھرے گا؟ کیسے بھرے گا؟ عام آدمی کو چیزیں بنانے میں بہت لمبا عرصہ لگ جاتا ہے. عامر مغل نے خود بتایا کہ کوئی لیڈی اہلکار نہیں تھی، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، توڑ پھوڑ کیا گیا. ہمارے اس کے گھر میں جو کتے ہیں ان کو ڈنڈوں سے مارا گیا اور 2-3 فائر بھی کیے گئے کتوں کو چپ کروانے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے. پھر خول اٹھا کے ساتھ لے گئے، ڈی وی آر اتار کے ساتھ لے گئے. عامر مغل کو گالیاں دیتے رہے اور قتل کرنے کی فیملی کے سامنے دھمکیاں دیتے رہے، سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے رہے. موبائل فون بھی ساتھ لے گئے، موٹر سائیکلیں 2 گھر میں کھڑی تھی وہ بھی چوری کر کے ساتھ لے گئے. تو عامر مغل کہتا ہے جی مجھے تو یاد بھی نہیں ہے میرے گھر پہ اب تک کتنے اٹیک کتنے حملے ہو چکے ہیں. یہ ہے ناظرین صورتحال. اور یہ آپ کو پتہ نا پنجاب میں ہو یا اسلام آباد میں ہو، فسطائیت اسی طرح اپنے عروج کے اوپر ہے. انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستانی ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ناظرین یہ محمد حسین کے بارے میں جو خبر میں نے آپ کو دی تھی نا، وہ جو نوجوان قتل ہو گیا جس کے بارے میں یہ الزام لگایا گیا کہ یہ مبینہ طور پہ GHQ میں داخل ہو کے وہاں پہ PTI کا جھنڈا لہرانا چاہتا تھا اور وہاں پہ یہ کوئی پستول لے کر گھس گیا تھا اور یہ چاہ رہا تھا کہ یہ قتل عام کر دے اور جا کے PTI کا جھنڈا GHQ میں لہرا دے. یعنی الزامات تو اسی قسم کے ہیں اس کے اوپر. اس کے بارے میں نے آپ کو شروع میں ایک بات بتائی تھی. سب سے پہلے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ وہ ذہنی طور پہ ایک مریض آدمی ہے، نارمل نہیں ہے. اب یہ BBC نے بھی خبر دی ہے، انہوں نے بھی تصدیق کی اور آہستہ آہستہ باقی لوگ بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ نہ صرف وہ نفسیاتی مرض کا شکار تھا بلکہ 3-4 سال سے بہت دباؤ میں تھا، بڑی پریشانی میں تھا اور وہ دوائیاں بھی استعمال کر رہا تھا. اس کی دوائیوں کی تفصیلات بھی آ چکی ہیں، جبکہ اس کی فیملی نے کہا کہ وہ ہر طرح کا تعاون کریں گے، اس معاملے کی مکمل تحقیقات کروائی جائے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی کہا کہ اس کی تحقیقات کروائیں. اب ناظرین معیشت کے اوپر بہت ساری خبریں ہیں، یہاں ان کے ساتھ جڑتی نہیں ہیں، لیکن میں نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ معیشت کے حوالے سے آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ کس کی مہربانی ہے. اور یہ جو نیا جھٹکا ہمیں لگا بہت بڑا، یہ جھٹکا ہمیں کہاں لے کر جائے گا. اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.